بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپ کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ ناظرین، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ گزشتہ روز عمران خان ملتان آئے اور انہوں نے 30 ارب کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا، جس میں سڑکیں بنانے کا اور دیگر کاموں کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح کے پیکیجز کا اعلان نواز شریف دور میں بھی ہوا، آصف زرداری کے دور میں بھی ہوا، پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، اور اسی طرح کے پیکیجز کا اعلان اب ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کسان پیکج کے لیے 2015 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو 500 ارب کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آج تک کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں آئی کہ اس 500 ارب کا فائدہ عام آدمی کو یا کسان کو پہنچا ہو۔ اسی طرح جب جہانگیر ترین کا الیکشن تھا اور صدیق بلوچ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لودھراں سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو شہباز شریف آئے تھے اور انہوں نے لودھراں کے لیے کئی ارب روپے کا ترقیاتی فنڈز کا اعلان کیا تھا، لیکن آج تک لودھراں کی عوام اس ترقیاتی فنڈز کے لیے ترس رہی ہے۔ اور حیران کن عمل یہ ہے کہ وہاں کے لودھراں کے نمائندوں نے بھی اپنے لیڈران سے نہیں پوچھا کہ جناب آپ لودھراں میں آ کے اتنے بڑے اور کئی ارب کے ترقیاتی فنڈز کا اعلان کر کے گئے ہیں، اگر ہم کل کو عوام میں جائیں گے تو عوام ہم سے پوچھے گی کہ یار یہ فنڈز کا اعلان ہوا تھا تو یہ فنڈز کہاں ہے اس وقت۔ اسی طرح عمران خان نے ابھی اعلان کیا ہے، تو 30 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے نہ تو سڑکیں ہیں، نہ پینے کا پانی مہیا ہے۔ آپ کو ہم اپنی فوٹیجز میں بھی دکھائیں گے کہ سڑکوں کا کیا حال ہے۔ تو میری عمران خان سے درخواست ہے کہ ان کے پاس ابھی 2 سال کا وقت ہے، وہ لوگوں کے لیے کام کریں تاکہ آنے والے وقت میں لوگ ان کو ووٹ دیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان نے لوگوں کو زبان دی کہ لوگوں سے پوچھا جائے، لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اپنے نمائندوں سے کہ بھی آپ ترقیاتی فنڈز کا تو اعلان کر جاتے ہیں، لیکن یہ ترقیاتی فنڈز ہمیں ملتے ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم 5 فیض پہ آئے ہوئے ہیں، ملتان روڈ پہ واقع ایک گاؤں ہے 5 فیض، وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان ترقیاتی فنڈز حکومت نے جو اعلان کیا، سابقہ نے بھی اور موجودہ نے، کیا ان کے ثمرات ان تک پہنچ پائے ہیں یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چک نمبر 5 فیض کا ایک چھوٹا سا فارمر ہوں۔ مجھے اس گورنمنٹ سے، یا پچھلی حکومت پیپل پارٹی کی تھی یا پی ٹی آئی کی اب موجودہ ہے، نون لیگ کی بھی گزری ہے، تو مختلف پیکج کے کسانوں کے لیے اعلان ہوتے رہے، لیکن ہمیں آج تک کسی حکومت نے فنڈ مہیا نہیں کیا۔ اعلان کر کے بعد میں جب وہ چلے جاتے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں سلیکٹڈ، وہ بھی ان سے نہیں پوچھتے، اور ہم کاشتکار پریشان ہیں۔ جبکہ کل عمران خان صاحب نے ملتان میں آ کے اعلان کیا کسانوں کے پیکج کے لیے، تو ہمیں اس پیکج کا بھی ہمیں امید نہیں کہ یہ ہمیں ملے، یہ ہمیں لولی پاپ آ کر دے کر چلے جاتے ہیں۔ اس حکومت سے یہی مطالبہ ہمارا ہے کہ جو آپ اعلان کرتے ہیں بعد میں کاشتکاروں کو نہیں دیتے، تو پھر آپ کا اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہمارے نمائندہ سلیکٹڈ ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے۔ اب وہ کل کو جب حلقے میں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے انشاءاللہ گریبان پکڑیں گے اپنے حق کے لیے کہ ہمارے لیے جو آپ نے اعلان کروائے تھے وہ کہاں گئے۔ آج تک ہمیں اس حکومت کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک دھیلا بھی نہیں دیا۔ تو ہم عمران خان صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح پچھلی حکومتوں نے ہمیں لولی پاپ دیا ہے، اور ہمیں آپ پر بھی یہی امید ہے کہ آپ بھی ہمیں لولی پاپ ہی دے سکتے ہیں، اور ہمیں کچھ کاشتکاروں کے لیے دینے کو اعلان کے سوا اور ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چھوٹا سا کسان فارمر ہوں، محمد اسلم نمبردار 5 فیض سے۔ یہاں پہ جو بھی اعلانات ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی ریلیف ہمیں کسانوں کو نہیں ملتا، پہلے بھی نہیں ملتا، اب بھی نہیں ملتا۔ اب کل بھی وزیر اعظم صاحب اعلان کر کے گئے ہیں، اس کا بھی ہمیں تو امید نہیں ہے کہ بھی ملے گا۔ ادھر ساری سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، سب یہاں پہ 5 فیض کے اندر بھی، باہر والی بھی، کوئی بھی سڑک پر کوئی کام نہیں ہو رہا، 2 آنوں کا بھی۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں سلیکٹڈ تو ہیں ہی، یہ پر کام بھی یہ نہیں کرتے کوئی۔ چلو کہتے ہیں اعلان پہ اعلان ہوتے ہیں، اعلان کے سوا باقی کچھ بھی نہیں دے رہے کسانوں کو، نہ کسی غریب کو۔ مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، مہنگائی ٹویلاں کا بل بھر کے ہم تو تھک گئے ہیں۔
बिल्कुल जो है एक एक टूअल का बिल जो है एक एक महीने का गंदम बेच के वही पूरा करते हैं हम। तो जो घरों में है डंगर पशु मवेशी पाले हुए हैं उनको बेच बेच कर हम दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। चक 5 फैज़ से मेरा ताल्लुक़ है। ये कल भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है पैकेज के बारे में, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि हमें इससे कुछ मिलेगा। पहले भी पीपल पार्टी आई है, उसने भी ऐलान किए थे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद नून लीग आई है, उसने भी ऐलान किए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना 5 फैज़ में ना देहात में खाले हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं वैसे टूटी फूटी पड़ी हैं। नालियों में गंदा पानी है जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। लेकिन हमें इससे कोई उम्मीद नहीं इमरान खान से भी कि हमें इससे कोई फ़ायदा होगा, कोई पैकेजेस या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, इसका हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम एहतजाज करते हैं कि हमें बरह रास्त कोई पैकेज दिए जाएं, या बिजली के बारे में बिजली भी के भी बिल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, रेट ज़्यादा है। ट्वेलों के ऊपर भी पहले जो रेट था 5 रुपये कुछ पैसे, अब रेट बढ़ा दिया गया है, टैक्स लगा दिए गए हैं। हमारा मुतालबा है कि किसानों को भी ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा मिले, रेट कम हो, बिजली के भी, सड़कें भी पक्की हों, नालियाँ भी हों, ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। मलेरिया वगैरह भी बढ़ रहा है मच्छरों की वजह से। हमारा ये मुतालबा है कि अगर ऐलान करते हैं तो उस पर अमल भी करके दिखाएं। कोई सही साढ़ा काम इनके कहीं दौर चीज़ नहीं होया, ठीक है ना। साढ़ा हम 12 यानी कि 40 घर आए रो रो के बिल भरने, बहुत मुश्किल काम हो गई है। ते महंगाई जी है तो चली गई है, गरीब आवाम जी भुख मरदी पई है, कोई हालात का नहीं। बस यानी कि खान साहब आख से गए भाई सारा काम हो पर हल मुश्किल नहीं आते। 3 साल मुक गए कोई काम नहीं होया, 1 इंच का नहीं होया। तो वो जो है MP MNA जो आदमी बस ठीक है होंगे पे साढ़े हूँ घर की साढ़े बिजली का नहीं 12 तो बिजली ली तो वो आदमी बस कल आई थी अज आई थी अज तो नहीं आई कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है कि महंगाई की शरह 100% तक बढ़ गई है। चलो 5 से 10% तक होती है, 3 सालों में महंगाई 100% तक बढ़ गई है, जिससे गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग बस सिर्फ सफ़ेदी ही रह गई है और बाकी पल्ले तो कुछ नहीं रहा। तो अगर तरक्याती कामों की तरफ तो आपको तवज्जो दिलाएं तो हमारे पास गलियाँ सड़कें वैसी जूँ की तूँ हैं। जब से हमने होश संभाला है हमें तो सिर्फ ये लॉलीपॉप ही दिए जा रहा है, लारे लप्पे ही दिए जा रहे हैं, बिल्कुल कोई हालत नहीं बदली। गरीब आदमी मर के रह गया है, खुदारा कुछ कीजिए। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हल्का 158 MNA और 220 MPA का हल्का में इस टाइम हम मौजूद है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं जियो खबरें वालों का, जिन्होंने के मेहरबानी की हमारे हल्के में आके हल्के की जो भी बातें हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि भी अब इस हल्के में कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इस तरह मैं कुछ कहूँगा कि MNA साहब या MPA साहब या अभी बिल्कुल ही कल अपने वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने 34 अरब रुपए का कोई फ़ंड का ऐलान किया था। और इससे पहले भी काफ़ी MNA MPAs को फंडिंग होती हैं, काफ़ी फ़ंड मिलते हैं, पता नहीं ये कहाँ जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क है अपना बस्ती मलूक टूवर्ड सुजाबाद की जानिब। तो ये खंडरात ऐसी सड़क बनी हुई है जहाँ के बड़ी मुश्किलात है, जो व्हीकल है वो तबाह बर्बाद हो गया। कोई एम्बुलेंस है, कोई बीमार है, मरीज़ है, कोई ऐसे पेशेंट है जो कि डिलीवरी वगैरह है, जो कि वो ऐसा मुझे तो महसूस होता है कि जो अगर कोई किसी मोटरसाइकिल पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एम्बुलेंस वगैरह भी जाए तो वो मेरे ख्याल रास्ते में ही इस अगर सड़क पे चले तो वो डिलीवरी रास्ते में होने का ख़दशा है। तो बाकी मैं MNA साहिबान और MPA साहब जो हैं हमारे हल्का 220 के उनसे गुजारिश करूंगा कि जो इतने फ़ंड आपको मिलते हैं, ऐलानात होते हैं, फिर वो फ़ंड जाते कहाँ हैं। कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा भंवर कोई है, कोई चक्कर चला हुआ है, कोई सुराख है जिसमें से वो कहाँ जा रहे हैं। कोई हल्के में तो ये काम दावे तो बड़े हो रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, फ़लाँ जगह सड़कें बन रही हैं, फ़लाँ जगह वाटर सप्लाई हो रही है, वहाँ से ये चीज़ हो रही है, अस्पताल बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, पर नज़र कुछ नहीं आ रहा। यहाँ मैं अपने ही इस 220 हल्के मौजा तरगढ़ के करीब यहाँ हम खड़े हैं, जलाल शाह भट्टे के करीब से लेके और सुजाबाद तक। मेरे ख़्याल में तो इस सड़क को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है
کہ ہم اس جدید دور میں بھی ہم اس حالات میں رہ رہے ہیں، اس کھنڈرات میں رہ رہے ہیں، تو یہ زندگی جو ہے بہت عذاب بنی ہوئی ہے۔ حکومتوں کو، جو بھی پچھلی حکومتیں آئیں اور جو موجودہ حکومت ہیں، اس کو عوام کی فلاح کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، اور جو اعلانات کرتے ہیں خدا را وہ عوام تک ان کے ثمرات لازمی پہنچنے چاہیے۔ اب میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اس کے لیے جو بھی اعلان ہوا اور جو بھی اس کی حالت اس وقت موجودہ ہے، تو اس کے جو اعلان کردہ فنڈ ہیں وہ کہاں پہ چلے گئے۔ عوام آج بھی خراب روڈ پہ سفر کرنے پر مجبور ہے، لیکن عوام کے لیے اعلان کردہ جو فنڈز ہیں وہ نہیں ملتے۔ اور دوسری طرف ایک اور میں بات کہوں گا کہ عوام بھی سنتی ہے کہ ہر دور میں ان کے لیے فنڈز کے اعلان ہوتے ہیں، اور لیڈران بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے فنڈز کا آپ کے لیے ارینج کروا دیا، لیکن وہ فنڈز عوام پہ نہیں لگتے۔ عوام کیوں نہیں اپنے لیڈران سے، نمائندوں سے سوال کرتی، اور جو ان کے منتخب نمائندے ہیں وہ کیوں نہیں ان سے سوال کرتے کہ بھی ہم نے کل کو الیکشن لڑنا ہے تو یہ فنڈز آپ نہیں دیں گے تو عوام ہم سے یہ سوال پوچھے گی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور دوسری طرف عوام کی خاموشی اس بات کی غماس ہے کہ عوام کو دلچسپی نہیں، عوام بھی صرف نعرے سننا چاہتی ہے، اور نعروں میں سن کر تالیاں بجانا چاہتی ہے، اور خود سے کوئی کام مطلب فنڈز کے حوالے سے اپنے نمائندوں سے پوچھنا نہیں چاہتی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی ان پہ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی فکرے کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے عوام سے سوال ضرور کیجیے گا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔